ہم اتنی ایڈوانس دنیا میں رہ رہے ہیں، AI، اسپیس مشن، میڈیکل سائنس، پر ایک سوال، 1400 سال پرانی ایک کتاب آج بھی سائنس سے آگے کیسے ہے؟ قرآن صرف ایک عبادت کی کتاب نہیں، بلکہ وہ کلام جو انسان کو اس کی حقیقت بتاتا ہے۔ آج کے اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے قرآن کے وہ سائنٹیفک میریکلز جو آج کی سائنس نے اب جا کر ڈسکور کیے، مگر قرآن نے انہیں پہلے ہی بیان کر دیا تھا۔ لوگ سوچتے ہیں کہ سائنس اور ریلیجن اپوزٹ ہوتے ہیں، لیکن اسلام میں ایسا بالکل نہیں۔ قرآن کوئی سائنس بک نہیں، لیکن جب قرآن کوئی بات بتاتا ہے تو وہ غلط نہیں ہوتی۔ اللہ قرآن میں بار بار کہتا ہے، کیا تم سوچتے نہیں؟ کیا تم غور نہیں کرتے؟ اسلام اندھی فالوورشپ نہیں سکھاتا، اسلام سوچنا سکھاتا ہے۔ آج سائنس کہتی ہے کہ ارتھ راؤنڈ ہے، لیکن آپ جانتے ہو قرآن نے اشارہ 1400 سال پہلے ہی کر دیا تھا۔ سورہ الزمر 395۔ اللہ رات کو دن پر لپیٹ دیتا ہے اور دن کو رات پر۔ عربک ورڈ یکورو کا مطلب ہوتا ہے لپیٹنا، جیسے پگڑی لپیٹتے ہیں، اور پگڑی ہمیشہ گول چیز پر لپیٹی جاتی ہے۔ اس زمانے میں جب لوگ سمجھتے تھے زمین فلیٹ ہے، قرآن کوائٹلی ایک سچ بول کر گزر چکا تھا۔ یہ بات دھیان سے سننا۔ سورہ المومنون 23:12-40۔ قرآن انسان کی پیدائش اسٹیپس بتاتا ہے۔ نطفہ ٹو علقہ ٹو مدغہ۔ ماڈرن سائنس کہتی ہے نطفہ یعنی اسپرم ڈراپ، علقہ لیڈ جیسا شیپ یعنی بلڈ کلاٹ اسٹیج، اور مدغہ یعنی چویٹ فلیش جیسا شیپ۔ مائکروسکوپ کے بنا یہ سب کیسے پتہ چلا؟ اس زمانے میں نہ الٹرا ساؤنڈ تھا، نہ لیب، نہ میڈیکل ڈگری۔ صرف وہی بتا سکتا ہے جو ماں کے پیٹ میں ہونے والی ہر چیز کو دیکھتا ہے۔ آج سائنس کہتی ہے یونیورس ایکسپینڈ ہو رہا ہے۔ یہ ڈسکوری 20th سینچری میں ہوئی۔ سورہ الذاریات 55-47۔ اگر ہم نے آسمان کو قدرت سے بنایا اور ہم اسے پھیلا رہے ہیں۔ ورڈ یوز ہوا لا موسیوم، مطلب کنٹینیوسلی ایکسپینڈنگ۔ سوچو، جب ٹیلیسکوپ بھی نہیں تھے، قرآن یونیورس کا فیوچر بھی بتا رہا تھا۔ دو الگ سمندر ملتے ہیں پر مکس نہیں ہوتے۔ سورہ الرحمن 55:19-20۔ دو سمندر چھوڑ دیے گئے جو آپس میں ملتے ہیں، مگر ان کے بیچ ایک پردہ ہے۔ آج سائنس اسے کہتی ہے برزخ، جہاں سیلینٹی، ڈینسٹی اینڈ ٹیمپریچر الگ ہوتے ہیں۔ یہ چیز ڈائیونگ اینڈ ٹیکنالوجی کے بعد سمجھ آئی، لیکن قرآن پہلے ہی کہہ چکا تھا۔ سوچو ذرا، اگر قرآن صرف ایک انسان کی لکھی کتاب ہوتی تو اتنی کنسسٹنسی کیسے ہوتی؟ ایک بھی سائنٹیفک کانٹرڈکشن کیوں نہیں؟ اللہ خود چیلنج دیتا ہے، اگر یہ اللہ کے سوا کسی اور کی طرف سے ہوتی تو اس میں بہت اختلاف پاتے۔ قرآن کا گریٹسٹ میریکل صرف سائنس نہیں، بلکہ یہ دل کو بدل دیتا ہے۔ یہ کتاب ہمیں بتاتی ہے تم ایکسیڈنٹ نہیں، تم پرپس کے ساتھ پیدا کیے گئے ہو۔ آج ہم قرآن کو صرف شیلف پر رکھ دیتے ہیں، جبکہ یہ کتاب زندگی چلانے کے لیے آئی تھی۔ اگر سائنس تمہیں اللہ تک لے آئے تو وہی سائنس کامیاب ہے، اور اگر قرآن تمہیں سجدے میں جھکا دے تو سمجھ لو تم صحیح جگہ آ گئے ہو۔ قرآن پڑھو، صرف ثواب کے لیے نہیں، پہچان کے لیے۔